بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 اپریل 2022 بروز منگل سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور آپ نے ابھی تک انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سعودی عرب بھر کی ٹھنڈی خبریں۔ گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں گے۔ آج شام کی نیوز بلیٹن میں بھی اہم خبریں ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ 5 سال پرانی گاڑیاں ٹیکسی میں چلانے کے لیے مزید مہلت۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا کہ 2016-17 ماڈل والی گاڑیوں کو ٹیکسی کے طور پر چلانے کے لیے 31 دسمبر 2022 تک کی مہلت دی گئی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق پرانے ماڈل کی گاڑیوں کو ٹیکسی میں چلانے کی اجازت استثنائی طور پر دی گئی ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے پابندی لگائی گئی تھی کہ ٹیکسی میں زیادہ سے زیادہ 5 سال پرانی گاڑیاں چلائی جا سکیں گی۔ اس حوالے سے گاڑیوں کو ٹیکسی کے طور پر چلانے کی مہلت دی گئی تھی۔ اس مہلت میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ اتھارٹی نے کہا ایسی گاڑیاں جو ماڈل کی شرط پورا نہیں کریں گی انہیں سروس سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو نیا ضابطہ مقرر کیا گیا ہے اس پر سال رواں کے آخر میں عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ اس سے ٹیکسی سروس کا معیار بلند اور امن اور سلامتی کا ماحول بہتر ہوگا۔ 8 لاکھ سے زیادہ سعودی ان دنوں اپلیکیشن ٹیکسی سے منسلک ہیں۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکسی سروس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرے گی۔ جدہ کے 2 علاقوں بریمان اور الاجواد میں تجدید کا کام عید کے بعد ہوگا۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے کہا کہ عید الفطر کے بعد بریمان اور الاجواد محلوں کی تجدید کا کام شروع کیا جائے گا، جبکہ 26 محلوں میں انہدام کی کارروائی ہوگی۔ مقاصد اخبار کے مطابق جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ 17 نومبر 2022 تک لسٹ میں شامل جدہ کے تمام محلے گرا دیے جائیں گے اور ان کا ملبہ صاف کر دیا جائے گا۔ عید کے بعد جن 26 محلوں میں کارروائی ہونے والی ہے ان کا کل رقبہ 18.5 ملین مربع میٹر ہے۔ اس کے علاوہ عین العزیزیہ موقوفہ اراضی کے اندر واقع کچی بستیاں بھی گرائی جائیں گی۔ ان کی تعداد 8 ہے اور ان کا کل رقبہ 13.9 ملین مربع میٹر ہے۔ جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ شہر میں غیر منظم محلوں کی تعداد 64 ہے۔ ان میں سے 43 محلے مکمل منہدم ہوں گے، جبکہ باقی 30 محلوں کو مکمل طور پر منہدم نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اس سال تمام عازمین حج 65 سال سے کم ہوں گے، ضوابط کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع نے کہا کہ اس سال اندرون مملکت سے 15% اور بیرون مملکت سے 85% عازمین حج آئیں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ اندرون ملک سے حج کرنے والوں سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی، جبکہ بیرون مملکت سے 8.5 لاکھ افراد حج پر آئیں گے۔ اس مرتبہ ڈومیسٹک جو حاجی ہیں ان پر بیرون مملکت کے عازمین کو ترجیح دی جائے گی۔ 2 سال سے کرونا وبا کے باعث باہر سے آنے والے حاجیوں کو اجازت نہیں تھی، صرف اندرون مملکت سے ہی عازمین حج کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ وزارت حج اور عمرہ نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اندرون اور بیرون مملکت سے اس سال 10 لاکھ لوگوں کو حج کی اجازت ہوگی۔ ہر ملک سے اس کی آبادی کے تناسب سے عازمین حج کا کوٹا دیا جائے گا۔ وزارت حج اور عمرہ نے بیان میں اس سال حج کے لیے ضوابط کا بھی اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ تمام عازمین حج 65 سال سے کم عمر کے ہوں گے۔ عمر کا تعین 20 سال سے ہوگا۔ یہ بھی ضروری ہوگا کہ عازمین سعودی وزارت صحت کی منظور کردہ ویکسین ڈوزز لے چکے ہوں۔ بیرون ملک سے آنے والے عازمین سے PCR کا نیگیٹو ٹیسٹ رزلٹ بھی لیا جائے گا۔ کورونا ٹیسٹ کا نمونہ سعودی عرب روانگی سے 72 گھنٹے پہلے لینا ہوگا۔ وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ تمام عازمین کو مناسک حج کی ادائیگی کے دوران حفاظتی تدابیر کی بھی پابندی کرنا ہوگی۔ 2030 میں رمضان کے 30 نہیں 36 روزے مگر کیسے؟ سعودی عرب میں فلکیات کے ماہر خالد الزاق نے کہا کہ 2030 میں رمضان کے روزے 2 بار رکھے جائیں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق خالد الزاق نے کہا کہ 2030 منفرد سال ہوگا۔ اس سال رمضان کا مہینہ 2 بار آئے گا۔ ہجری سال کے حوالے سے ایک ہی ہوگا لیکن عیسوی سال میں رمضان کا مہینہ 2 مرتبہ آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کا واقعہ 33 سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 1965 1997 میں ہوا، اب 2030 میں اور پھر ایسا ہی واقعہ 2063 میں ہوگا۔ انہوں نے بتایا سن 1451 ہجری میں رمضان کا آغاز 5 جنوری 2030 کو ہوگا اور 1452 ہجری میں رمضان کی شروعات 26 دسمبر 2030 کو ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2030 میں 36 دن کے روزے رکھیں گے اور اس میں 30 روزے جنوری اور 6 روزے دسمبر کے آخر میں آئیں گے۔
انہوں نے کہا رمضان قمری سال کا مہینہ ہے، قمری سال کی مدت 356 دن ہوتی ہے، جبکہ شمسی نظام کے تحت سال کے 365 دن ہوتے ہیں، یعنی ہجری اور عیسوی کے درمیان 11 دن کا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہر 32 سال میں ایک بار رمضان کا مہینہ چاروں موسموں میں آ جاتا ہے۔ سال رواں 1443 مطابق 2022 کے دوران رمضان کے روزے موسم بہار میں رکھے جا رہے ہیں۔ خروج وطن پر گئے ہوئے ویزا کینسل ہونے پر دوبارہ آ سکتے ہیں یا نہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران جب بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کی گئی تھی تو حکومت کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے اور خروج وطن کی مدت میں مفت توسیع بھی کی گئی تھی۔ سفر پر پابندی ختم ہونے کے بعد حکومت کی جانب سے اقاموں اور خروج وطن کی مدت میں جو مفت توسیع ہے وہ بھی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو آپ کا کفیل ہے، جو کمپنی ہے، اس کو ایک عارضی سہولت دی گئی تھی کہ وہ آن لائن فیس پے کرنے کے بعد آپ کے اقاموں اور خروج وطن کی مدت میں توسیع کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ محمد وسیم پوچھتے ہیں کمپنی کے ساتھ میرا ایگریمنٹ مارچ 2021 کو ختم ہو گیا تھا۔ کورونا کی وجہ سے سفری پابندی کے دوران کمپنی نے 3 ماہ رکنے کا کہا تھا۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک کمپنی نے نہ ہی حساب دیا ہے نہ ہی خروج لگا رہی ہے۔ اس صورت میں کیا کروں؟ میرے پاس ایگریمنٹ کی کاپی بھی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب ہی نہیں عالمی سطح پر سفری پابندیاں عائد کی گئی تھیں جو کہ اب ختم ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے جب فلائٹس بند تھیں کمپنی نے آپ کو دوبارہ ڈیوٹی پر رکھ لیا۔ سب سے بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ معاشی دباؤ کی وجہ سے کارکنوں کو کئی کمپنیوں نے نوکریوں سے فارغ کیا تھا بلکہ کچھ نے تو تنخواہیں عادی کر دی تھیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد اب آپ واپس جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کمپنی کو ریٹن طور پر ایک نوٹس دیں اور اس کی وصولی، اس کی رسیٹ اپنے پاس رکھیں اور درخواست میں یہ بھی واضح طور پر لکھیں کہ آپ مزید ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میرے حقوق ادا کر دیے جائیں۔ یاد رہے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کا جاب ایگریمنٹ 1 سال کا ہوتا ہے، ہر سال اس میں توسیع کرنا لازمی ہوتی ہے۔ اگر توسیع نہیں کرائی جاتی تو ورک پرمٹ اور اقامہ کی آخری تاریخ ہی حتمی شمار کی جاتی ہے، اسی حساب سے واجبات کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ واجبات کا تعین اقامہ کی آخری تاریخ کے حساب سے اس وقت ہی کیا جاتا ہے جب کفیل کی طرف سے ملازمت سے نکال دیا جائے۔ اگر تحریری درخواست دینے کے باوجود بھی کمپنی آپ کا ایگزٹ نہیں لگاتی یا آپ کے حقوق نہیں دیتی تو اس صورت میں آپ وزارت محنت کے ذیلی آفس میں آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنا حقوق کی وصولی اور خروج نہائی کا ذکر کریں۔ دبئی میں مالدار گداگر گرفتار کر لیا گیا، 40,000 درہم برآمد۔ یو اے میں دبئی پولیس نے ایک مالدار گداگر کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے قبضے سے 40,000 درہم اور مختلف ملکوں کے کرنسی نوٹ برآمد ہوئے ہیں۔ الامارات الیوم کے دبئی پولیس گداگروں کے خلاف مہم چلائے ہوئے ہیں۔ رمضان کے دوران مختلف ممالک کے گداگر امارات پہنچے ہیں۔ دبئی میں پبلک ٹرانسپورٹ اور پبلک پروسیکیوشن کے ماتحت ادارہ انسداد گداگری کے انچارج نے بتایا کہ دبئی پولیس رمضان کی آمد سے پہلے ہی سے مستعد ہے۔ آگے ہی مہم شروع کی تھی۔ رائے عامہ کو بتایا جا رہا تھا کہ گداگری معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گداگروں کے خلاف مہم کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہر سال گداگروں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔